السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نہایت ہی مشہور و معروف ہے۔ شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، علم فقہ، علم حدیث اور علوم قرآن و علوم معرف و اسرار کے ثقہ امام اور ہزاروں محدثین کے استاد، نیز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے فقہاء و مجتہدین کے بھی استاد تھے۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے آپ چھٹے امام اور حضور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے صاحبزادے اور ان کے علوم و معارف کے وارث و امین اور سجادہ نشین تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے اور لقب صادق ہے۔ والد محترم کی طرف سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضور مولائے کائنات امام الاولیاء ابو الائمہ حیدر کرار شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم و علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ کے والد معظم ہیں حضور سیدنا سید امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور ان کے والد معظم ہیں اسیر کربلا پیکر صبر و رضا حامل صدق و صفا صاحب جود و عطا سیدنا سید السجاد امام زین العابدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور وہ فرزند ارجمند ہیں مظلوم کربلا دافع حربلا محفوظ عن الخطا ابن شیر خدا شہید اعظم سید السادات سرکار امام علی مقام حسین علیہ السلام کے، اور وہ نور نظر ہیں حضور فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا اسد اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدیقین کے سردار حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فروا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور آپ کی نانی بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، جن کا نام نامی و اسم گرامی بی بی اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ما ارجو شفاعت علی شیئن الا وانا ارجو شفاعت ابی بکر مثلہ ولدنی مرتین۔ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شفاعت کی جتنی امید ہے، بالکل اتنی ہی امید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت ملنے کی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی 2 واسطوں سے وہ میرے نانا ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 80 ہجری 17 ربیع الاول اور دوسری روایت کے مطابق 8 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ چونکہ آپ امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، اس لیے آپ کے پیکر میں دونوں کا عکس نظر آتا تھا، مگر خون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ کچھ زیادہ ہی نمایاں تھا۔ آپ بڑے حسین و جمیل اور وجیع و شکیل تھے۔ آپ کے علم و فضل کا اندازہ مقتدیان قوم اور مجتہدین اعظام کے اقوال سے لگائیں۔ حافظ ذہبی آپ کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر صادق ابن امام محمد باقر سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ فقہ مالکی کے امام حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے افضل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا، نہ ہی کسی بشر کے دل میں آپ سے کسی افضل کا خیال گزرا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں میرے جو 2 سال گزرے، اگر وہ مبارک 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں اور خلفاء کی لمبی فہرست ہے۔ ان چند مشاہیر کے نام ذکر کر رہا ہوں جن کے فیضان سے سارا جہان روشن ہے، اور وہ آپ کے خلفائے باوقار ہیں، جن میں سر فہرست آپ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت سیدنا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی آپ سے شرف خلافت حاصل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا وصال 148 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار مقدس آپ کے والد مکرم امام محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کے قریب جنت البقیع میں ہے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نیاز 22 رجب کو ہوتی ہے۔ 22 رجب میں کنڈے کی نیاز کی حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کنڈوں کی نیاز کا مطلب کیا ہے۔
تو اچھی طرح جان لیں کہ نیاز کا مطلب ایصال ثواب ہے، یعنی رجب المرجب کی 22 تاریخ میں کھیر پوری بنا کر مٹی کے کنڈوں میں رکھ کر حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کا نام کنڈوں کی نیاز ہے، جو شرعاً جائز اور مستحسن ہے، اس لیے کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ جیسا کہ فتاویٰ تاج الشریعہ جلد 9 میں بھی ہے کہ عوام میں 22 رجب کا فاتحہ رائج و معمول ہے، جس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہاں یہ بات بھی کچھ حرج کا باعث نہیں ہے کہ شیعہ اس تاریخ کو فاتحہ کرتے ہیں کہ افعال مباح اور حسنہ میں مشابہت ہو جانا کچھ مذائقہ نہیں رکھتا۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب شریف کے مہینے کی 22 تاریخ کو ہند و پاک میں کنڈے ہوتے ہیں، یعنی کنڈے منگائے جاتے ہیں اور سوا سیر میدہ، سوا پاؤ شکر، سوا پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ کرتے ہیں۔ فاتحہ ہر برتن اور ہر کنڈے پر ہو جائے گی۔ اگر صرف زیادہ صفائی کے لیے نئے کنڈے منگا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے فاتحہ کے کھانوں کی طرح اسے بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 22ویں رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی فاتحہ کرنے سے بہت سی اڑی ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ سنی بہشتی زیور کامل میں مولانا خلیل احمد خان برکاتی نے بھی 22 رجب کے کنڈوں کی فاتحہ کا ذکر صفحہ نمبر 318 پر کیا ہے۔ الغرض 22 رجب المرجب میں ہی کنڈے کی نیاز کرنا زمانے قدیم سے اہل سنت والجماعت کا معمول ہے، اسی لیے کنڈے کی نیاز 22 رجب کو ہی کریں۔ خیال رہے کہ 22 رجب نہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصال کی تاریخ ہے اور نہ ہی پیدائش کی تاریخ ہے، بلکہ جس طرح 11 ربیع الاخرہ جو نہ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی ان کی وصال کی تاریخ ہے، پھر بھی قادری حضرات 11ویں شریف کو عید غوثیہ مناتے ہیں اور جلوس و لنگر اور افضل کھانوں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں، توشہ شریف کا فاتحہ دیتے ہیں اور دھوم دھام سے سب کرتے ہیں۔ اسی طرح 22 رجب المرجب ہے جو ہم سب کے لیے حصول نعمات کا دن ہے، اسی لیے ہم اس خاص پکوان پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دے کر اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں اور خیش و اقارب کو اور اپنے محلے داروں کو امام کی نیاز پہنچا کر مستحسن کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو کار خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے اور شرف قبولیت عطا فرما کر اجر عظیم سے نوازے۔ اہل بیت اطہار و صحابہ کرام اور بزرگان دین کی عقیدتوں اور محبتوں سے مالا مال فرمائے۔